اللہ 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 یا رسول بتائیے اس کا ایمان بچے گا جس کو بات سب 6665 کو مانتا ہے، ایک کا انکار کرتا ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ 6665 آیتیں اسے نہیں بچا سکتی، نہ بچائے گی۔ قرآن اتنی غیرت والا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے ماننا ہے تو ساروں کو مانو، اگر ایک کا بھی انکار کر دیا تو باقیوں کا ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک کا انکار جز کا انکار کل کا انکار ہے، ایک کا انکار کل کا انکار ہے۔ ایک کا انکار کیا، باقی قرآن چاہے بھی صحیح تو تجھے نہیں بچا سکتا، کیونکہ ایک کا انکار کر کے تو دین سے خارج ہو گیا ہے۔ سو اگر بچنا ہے تو ساری آیتوں کو ماننا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو ساری آیتوں کو ماننا پڑے گا۔ یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا، والذین کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا گیا جہنمی ہو گیا۔ ایک آیت کا انکار کر دے، جب قرآن سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک آیت کا انکاری بھی، باقی کوئی رستہ نہیں ہے جب تک آخری آیت کو بھی نہ مانے، ایک ایک حرف کو بھی نہ مانے، قرآن پورا ہوتا ہے۔ بتائیے ایک آیت کو میں نکال دوں تو قرآن پورا ہوگا؟ بولیں ادھورا ہوگا۔ اور یہ لفظ ادھورے کی جرات میں نے نہیں کی، جب آخری آیت اتری تب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آخری آیت اتری ہے تو دین پورا ہوا ہے۔ آج سے پہلے پورا نہیں تھا، آج سے پہلے ادھورا تھا، آج سے پہلے اس میں کچھ باقی تھا، یہ آخری آیت آئی ہے تو آج اللہ نے دین اور قرآن پورا فرما دیا ہے۔ ایک آیت نکالنے سے پیچھے کچھ نہیں بچتا، وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ سو ساری آیات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ سارے جاگ رہے ہیں، اگر اب تک میری ساری گفتگو سنی ہے تو پھر بتائیے قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ پھر توجہ سے سنیے، اللہ کی کتنی آیات ہیں؟ نہیں ہیں۔ میرے سوالوں کو آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے پہلے پوچھا قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، اور دوسرا میرا سوال تھا اللہ کی کتنی آیتیں ہیں۔ وہ آپ کو کس نے بتایا کہ 6666 ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 6666 آیات بھیجی ہے، مگر یہ نہیں کہ اللہ کے پاس آیتیں ختم ہو گئی ہیں یا قرآن سے باہر آیات ہی نہیں ہے۔ 6666 قرآن میں ہیں، اور آج میں بتانے آیا ہوں قرآن سے باہر والی آیتوں کا۔ اچھا آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، پہلے میں آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ عرف عام میں آیت کہتے ہیں قرآن کا وہ حصہ جس کا اینڈ بھی ہو اور جس کا آغاز بھی ہو، وہ آیت ہے۔ جیسے میں نے پوری آیت پڑھی، والضحیٰ اس کا آغاز بھی ہے اور وہ گول تا سے اس کا اینڈ بھی ہے، والعصر اس کا آغاز بھی ہے۔ قرآن میں جس جگہ کا اینڈ اور سٹارٹ ہے، آغاز اور انتہا ہے، وہ آیت کنسیڈرڈ ہے۔ تو آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ وہ صرف ان کو آیات نہیں کہتے۔ آیت کا ترجمہ ہے نشانی، آیت کا ترجمہ ہے ثبوت، آیت کا ترجمہ ہے ایک
مخصوص اتھینٹک حصہ. آیت کا ترجمہ ہے رب معجزہ نبی کا یا ولی کا. آیت کا معنی نشانی، آیت کا معنی اثر، آیت کا معنی ملانے والا. یہ بے شمار آیت کے ترجمے ہیں، میرے نہیں ہیں. گھر جا کے ڈکشنریاں دیکھ لیجئے عربی کی، اردو کی. گویا جب ہم قرآن کی آیت کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا، جب ویسے آیت کہیں گے تو وہ کئی آیتیں ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو صرف قرآن والی آیتیں سنی تھی، قرآن سے باہر کی بھی آیتیں ہیں. وہ اللہ رب العزت نے کئی بار فرمایا یہ آیتیں پڑھنے والی ہے، اور رب نے فرمایا سنُریہم آیاتنا، آنکھیں کھلی رکھنا، میں تجھے اپنی آیات کی زیارت کروانے والا ہوں، میں تجھے اپنی آیات دکھانے والا ہوں. وہ قرآن سے باہر بھی آیات ہیں. آپ پوچھیں گے کیسی ہیں؟ تو میرا پہلا جواب یہ ہوگا قرآن سے باہر ایک آیت ایسی آیت ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن خود قرآن کہلانے کے قابل ہوا ہے، جس کی وجہ سے قرآن قرآن بنا ہے. ایک آیت ایسی آیت ہے جس کی وجہ سے آیات کلام الہی ہوئی ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. لوگو یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور میں اللہ نے خود مصطفیٰ کو اپنی آیت بنا کر بھیجا ہے. حضور کی ذات اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی برہان ہے، اللہ کی ثبوت ہے. میرے آقا کی ذات خود ایک برہان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرے آقا کی ذات خود ایک آیت ہے، حضور کی ذات برہان. اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم برہان، میں نے آپ کی طرف برہان بنا کر بھیجا. اور برہان سے مراد حضور کی ذات، قرآن سے مراد 114 سورتوں سے ملنے والی کتاب، جس میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، جس میں سورہ تغابن، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، یہ سورتیں ملاؤ تو قرآن بنتا ہے. ایک سورت جدا کرو تو قرآن قرآن نہیں رہتا، پورا نہیں رہتا. سورتوں سے سورتیں ملے تو وہ قرآن بنتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی برہان. اب وہ باریک مقام آ گیا جو سمجھانا چاہتا ہوں. جس طرح قرآن میں جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، مانتے ہیں نا اس بات کو؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ، چاہے اس میں جانوروں کے نام ہے، چاہے اس میں انسانوں کے نام ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ قرآن ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہوتا ہاتھی ہے، وہ تو اونٹ ہے، کا اونٹ ہے یا ہاتھی ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے. وہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ قرآن ہے. بالکل اسی طرح میرے آقا کی ذات کو رب نے اپنا برہان فرمایا کہ مصطفیٰ محمد میری برہان ہے. قرآن آیا جب میرے آقا کی عمر 40 برس ہوئی اور برہان آیا عبداللہ و آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ بن کر آیا ہے. قرآن آیا ہے ایک ایک آیت کر کے، تب جا کے قرآن پورا ہوا ہے. اور رب کی برہان آئی ہے تو پہلے دن سے پوری کی پوری ایک ساتھ اتری ہے. اب اگلی بات سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہیے گا کہ جس طرح قرآن آیتوں سے آیت ملے تو قرآن بنتا ہے اور قرآن میں ہر شے قرآن ہے، اسی طرح میرے آقا ساتہ پا رب کے برہان ہے، ساتہ پا میرے آقا نبی ہے. اب لفظ برہان کو میں آسان کر دیتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا نبی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے. تو نبی سے مراد کون ہے؟ کیا صرف سینے کو نبوت کہتے ہیں؟ کیا صرف چہرے کو نبوت کہتے ہیں؟ سینہ کھلا کر کے میری بات کو سمجھیے، یہ بال بھی مصطفیٰ کی جسد کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہاتھ بھی مصطفیٰ کے جسد کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ناخن بھی مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤں بھی مصطفیٰ کے جسم کا حصہ. گویا محمد مصطفیٰ ناخن سے لے کے بالوں تک سارے کا سارا نام محمد
नाखून से लेके बालों तक सारे के सारे नबी है। बाल भी नबुव्वत का हिस्सा, दाढ़ी भी नबुव्वत का हिस्सा, सीना भी नबुव्वत का हिस्सा, हाथ भी नबुव्वत का हिस्सा, पाँव भी नबुव्वत का हिस्सा। कोई जुदा नहीं कर सकते। हत्ता के साया भी मुस्तफा का और नबी का है, वो भी नबी से जुदा नहीं है। इसलिए साये के भी अपने आदाब हैं। वो दुहा कह के चेहरे का जिक्र किया, अलम नशराह लका सदरका का के सीने मुस्तफा का जिक्र किया, फौका ऐदीहिम यदुल्लाह कह के हाथों का जिक्र किया, और ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह के मुस्तफा के कदमों का जिक्र किया। जिस तरह कुरान की अपनी आयतें हैं, मुस्तफा के अपने हिस्से हैं। जिस तरह कुरान से कोई शय नहीं निकाल सकते, इसी तरह बालों का भी अदब वाजिब, मेरे आका के लुआब का भी अदब वाजिब, मेरे आका के पसीने की भी इज्जत वाजिब, मेरे आका के आवाज के सामने अपनी आवाज कम करने का भी हुक्म फर्ज। रब ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी से आगे चलना तो मना था। नबी की आवाज भी नबी की आवाज है, नबी की आवाज के सामने बुलंद बोलना भी मना है। नबी की आवाज, नबी का कदम, नबी का साया, नबी का हाथ, नबी के बाल, और जिनको इश्क था वो मेरे आका के पसीने को भी जिस्म पर मलते थे। मेरे आका के लुआब को बड़े बड़े सरदार हाथ में लेके चेहरे पर मला करते थे। मेरे आका के बालों जान की बाजी लगा के हुजूर के बाल संभाल के रखते थे। और आज के आशिक मेरे आका का जूता तो नहीं देख सके। आज का आशिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का निशान बनाकर सीने पर लगा लेता है। वो मेटल का होता है, वो प्लास्टिक का होता है, उसको इतनी सी निस्बत होती है कि बस मुस्तफा का जूता ऐसे था। नालैन कह के कोई दस्तार पर लगा रहा है, नालैन कह के कोई सीने पर लगा रहा है। इसको मेरे मुस्तफा से फकत इतनी निस्बत है कि इसकी सूरत थोड़ी बहुत हुजूर के जूते से मिलती है, और तेरी पैदा की गई मोहब्बत है। आज दुनिया और फैक्ट्रियों के बनाए हुए नालैन को हम सीने से लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। बस मुझे कहने दीजिए, बाल की बेअदबी किसी ने नहीं की, मेरे आका के लुआब की बेअदबी किसी ने नहीं की, मेरे आका की जूती की बेअदबी किसी ने नहीं की, मेरे आका के कपड़ों की बेअदबी किसी ने नहीं की, मेरे आका के खच्चर मुबारक जिसे गड्ढा कहते हैं उसको भी सहाबा अदब से पुकारते थे, उसका भी ख्याल रखते थे। हाँ, ईमान का हिस्सा है। जिस शय को मुस्तफा के निस्बत हो उसका अदब एहतराम जरूरी और वाजिब है। जिस तरह कुरान में जिसका भी जिक्र आ गया, वो फिरौन हो, वो नमरूद हो, वो इब्लीस हो, उसको पढ़ना पड़ेगा और वुजू करके उसके नाम को छूना पड़ेगा। जसद मुस्तफा सारे का सारा इसी तरह है। बस दोस्तों, यही समझा रहा था कि जिस तरह कुरान सूरे यासीन के बगैर नामुकम्मल, कुरान सूरे रहमान के बगैर नामुकम्मल, और रहमान की एक आयत भी नहीं निकाल सकते, इसी तरह जसद मुस्तफा सारे का सारा नबी, जसद मुस्तफा सारे का सारा बेअदब। लो, बस इतनी सी बात समझाने लगा था। ए बालों की इज्जत करने वाले, ए मुस्तफा के हाथ की कदर करने वाले, मेरे आका ने फरमाया जिस तरह ये बाल नबी के, जिस तरह ये सीना नबी का, जिस तरह ये हाथ नबी के, सोने मुसलमान फातिमा तो बदा तो बन्नी, फातिमा जुदा नहीं है, मुस्तफा के सीने का हिस्सा है। फातिमा मुस्तफा के सीने का हिस्सा है। अली और मिन्नी दमों का दमी, अली तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। फातिमा मुस्तफा के जिस्म का हिस्सा, अली मुस्तफा के जिस्म का हिस्सा। हुसैन मिन्नी, हसन मिन्नी, हसन भी मुस्तफा का, हुसैन भी मुस्तफा का लोगों, जिस तरह सूरतों से सूरतें मिलाओ तो कुरान बनता है। चार तन जुदा जुदा हो, अली और फातिमा, हसन और हुसैन कहलाते हैं। चारों को मिला के पांचवें की चादर में रख दो तो बुरहान और मुस्तफा बन जाता। जिस तरह कुरान की किसी
آیت کو جدا نہیں کر سکتے، علی کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکتے، حسن و حسین کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور اب میں یہ کہوں گا کہ سورہ یاسین کو کوئی نہ مانے اور سارے قرآن کو مانے، مسلمان رہے گا؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سارے مصطفیٰ کو ماننا چاہتے ہو تو جگر کو پہلے ماننا پڑے گا، سارے مصطفیٰ کو ماننا چاہتے ہو تو علی کو ماننا پڑے گا، حسن و حسین کو ماننا پڑے گا۔ باقی بھی مصطفیٰ کے کوئی عاشق، کوئی صحابہ، کوئی ازواج، مگر جو تن مصطفیٰ کا حصہ ہے وہ 4 تن ہے۔ ارے 5 تن بنتے تب ہیں جب ایک تن کے بدن کا حصہ بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، میرے ایمان والو بھائیو، وہ ایک تن پہ درود ہے، مگر مصطفیٰ سے پوچھو گے کہ تن ایک ہے، جدا جدا کرو تو حسن علی حسین فاطمہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت کی عزت ضروری ہے، اسی طرح علی و فاطمہ، حسن و حسین کی اتنی عزت ہے جتنی رب نے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے نبوت سے ملا دیا، خاک بدان میری اتنی کیا جرت۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہوں پر ان 4 تنوں کو جو نبی نہیں ہے وہ نبیوں کے سردار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ آیت مباہلہ ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے فرمایا آپ کہیں نا انفسنا، علی کو اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ کوئی جدا نہ کر سکے۔ حسن و حسین اور فاطمہ کو ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ۔ مصطفیٰ اپنی جان لائے گا، تمہاری کوئی جان ہے تو تم اپنی جان لے آنا، پھر دنیا دیکھے گی مصطفیٰ کی جان کون ہے، پھر دنیا دیکھے گی مصطفیٰ کے بیٹے کون ہے، پھر دنیا دیکھے گی کہ نساء مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انما یرید اللہ میں بھی 5 تن اور لا اسألکم اجرا میں بھی 5 تن، اور یہ آج کی کسی ملا کی تشریح نہیں ہے، یہ آج کی کسی مفسر کی تشریح نہیں ہے، یہ صحابہ نے خود حضور سے سوال کیا من ہوا قرابتوں کا، اس سے کون مراد ہے؟ جس کی محبت رب نے واجب کر دی ہے۔ گویا 5 تن قرآن نے آیت میں بیان کیے، اور مصطفیٰ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ حاضرین مکرم، یوں جس طرح قرآن اپنی سورتوں کا محافظ ہے، آپ نے خود فتویٰ دیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ ایک آیت کا انکار کر دو تو باقی قرآن نہیں بخشوائے گا، ایک آیت کا انکار کرو 6665 آیتوں کو مان لو، پھر ایک آیت کا انکار ہے تو باقی نہیں۔ میں حیران ہوں نبی کی سیرت بیان کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے نالین کو اپنی دستاروں اور اپنی ٹوپیوں اور سینوں پر لگانے والے، نبی کے بالوں سے محبت کرنے والے، ذات مصطفیٰ تجھے بے عیب نظر آتی ہے اور سیدہ طیبہ کی چادر میں تجھے عیب نظر آنے لگے۔ ارے نادا، اگر تجھے فاطمہ الزہرا کی ذات میں عیب نظر آتا ہے تو یہ فاطمہ کا عیب نہیں، ڈائریکٹ تم نے نبوت کا نقص نکال لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وگرنہ میرے آقا کہہ سکتے تھے علی مولا ہے، میرے آقا نے فرمایا نا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اسی بیانی پر میرے آقا کہہ دیتے میرے بعد علی مولا ہوگا، مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد علی مولا ہوگا، فرمایا من کنت مولا ہو، جو مجھے مولا کہتا ہے علی اس کا مولا ہے۔ علی اس کا مولا ہے، فاطمہ کی طہارت نبوت کا حصہ، علی کی ولایت نبوت کا حصہ ہے، اور حسین کی شہادت نبوت کا حصہ ہے۔ استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین میں شہادت حسین کو بیان کرتے ہیں، لوگوں
کربلا میں گردن حسین کی کٹی تھی، شہادت مصطفیٰ کی ہوئی تھی۔ انا من الحسین والحسین منی کا گردن حسین کی ہوگی، شہادت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کربلا کی شہادت کسی خاندان کی قربانی نہیں بلکہ نبوت کا باب ہے۔ کربلا کی شہادت نبوت کا باب ہے، اور نبی مکرم کی شہادت کی وہ تصویر ہے۔ علی و فاطمہ حسن و حسین ذات مصطفیٰ کا تو حصہ ہے، رب نے علی فاطمہ حسن و حسین کو نبوت کا حصہ بنا دیا ہے، نبوت کا حصہ بنا دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ ذرا جملہ بھاری ہے، صالح خواب اور اچھے خواب نبوت کا حصہ ہیں، کہ ذرا سا تو اپنے آنکھیں پاکیزہ کر لے، ذرا سا دل کو صاف کر لے، جو اچھے خواب نبیوں کو ہوتے تھے آج تجھے بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے۔ رویائے صالحہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ رب نے نبوت کی طہارت کا مظہر فاطمہ الزہرا کو بنا دیا ہے، رب نے نبوت کی ولایت کا مظہر علی شیر خدا کو بنا دیا ہے، رب نے نبوت کی شہادت کا مظہر حسن اور حسین کو بنا دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک آیت قرآن جتنی آیت ہے، ایک آیت اتنی حصے اتنی عزت جتنی قرآن کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا جب دل چاہتا تھا کہ نبی کی زیارت کر لیں، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ قبر میں بعد میں جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جب نبی کے تکنے کا دل کرتا تھا، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ دل کرتا تھا نبی کی زیارت کریں، دروازہ علی کا کھٹکتا تھا، کیوں؟ ذرا حسن اور حسین کو باہر نکالو۔ کیوں؟ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم، دونوں شہزادوں کو ملا کے جب دیکھتے تھے یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ ایک بھائی کا چہرہ نبی جیسا اور دوسرے بھائی کا جسد اور سینہ نبی جیسا، دونوں کو جب ملا کے دیکھتے تھے تو ان میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا، چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کا علم، حضرت فاطمہ الزہرا کی طہارت، یہ سب کچھ یاد مصطفیٰ کے لیے تھی، جسد مصطفیٰ کے لیے تھی۔ اور اس کا اہتمام قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے سے کر دیا کہ کوئی درود نہیں بھی پڑھے گا آل محمد پر، آیت تطہیر تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی، اور آیت مباہلہ تو پھر بھی پڑھنا پڑے گا، اور آیت مودت تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر آیت جان بوجھ کے نہیں پڑھو گے تو مجرم، آیت کو نکالو گے تو کافر، کا بس لوگوں ماننا پڑے گا کہ جس طرح قرآن کی کوئی آیت قرآن سے نہیں نکل سکتی، اسی طرح علی ایمان سے نہیں نکل سکتا، اہل بیت کی محبت ایمان سے نہیں نکل سکتی۔ صحابہ کرام کو آقا نے ہر فرض نبھانے کا طریقہ خود بتایا۔ بات یہ ایسی ہے کہ میں بیان کرتا ہوں رات بھی تو جائے۔ اب جو بات کہ جو فرض اور واجب آیا ہے اس میں صحابہ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، تو صحابہ نے اپنی مرضی نہیں کی، وہ اپنی پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی، مجھے تکتے رہو جیسے میں کرتا ہوں، اللہ نے اسی کا نام نماز رکھ دیا۔ حج کا حکم آیا، کیسے حج ادا کرے؟ آقا نے فرمایا مجھے دیکھو جیسے میں کروں اس کا نام حج ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جیسے میں کروں وہ جہاد ہے۔ سو کوئی بھی فرض اللہ کا ایسا نہیں ہے جس کا طریقہ خود حضور نے نہ سمجھا دیا۔ لا اسألکم، یہ جو آیت ہے اس پر اتفاق ہے کہ اس کے بعد اہل بیت کی محبت واجب ہو گئی، اور ہم تو ان اماموں کو ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فرض ہو گئی ہے، چونکہ فرض کا انکاری مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت امام شافعی اور دیگر سارے کہ یہ اس آیت سے فرض ہو گئی ہے، مودت فی القربہ، نبی کی آل سے محبت فرض ہو گئی اپنی طاقت کے مطابق۔ واجب تو صحابہ کرام نے کیا کہ وجبت علینا،
یا رسول اللہ اس آیت میں جن ہستیوں کی محبت ہم پہ واجب ہے نام تو بتائیے۔ یہ صحابہ نے واجب تو خود مان لیا، واجبت علینا، اوپر جا کے واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم پر جن کی محبت واجب ہے وہ علی و فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ مودۃ فی القربہ، اس آیت کے بعد جا کے گھروں میں خود تفسیر پڑھیے، میرا ٹاپک آج اس طرف نہیں ہے، میں کچھ اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی اللہ نے واجب اور فرض کی ہے اس کی تشریح اور طریقہ میرے آقا نے سکھایا ہے، نہیں سکھایا تو نبوت کا کام پورا نہیں ہے۔ وہ نماز کا حکم ہو گیا اور حضور نے نماز نہ سکھائی، کیسے یہ ممکن ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آ گیا اور میرے آقا نے دینے کا طریقہ نہ سکھایا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اہل بیت اور آل رسول کی محبت واجب ہو گئی تو طریقہ بھی تو میرے آقا نے خود سمجھایا ہوگا، کیونکہ یہ اب خاندان مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، یہ تو حکم خدا ہو گیا ہے۔ رب نے حکم دیا، اب نبی کی ڈیوٹی تھی کہ بتائیں کیسے محبت کی جاتی ہے۔ پورا دین پڑھنے والوں، لوگ منبر پر بیٹھ کر کلمہ تو سکھاتے ہیں، ایمان کی شرطیں تو سکھاتے ہیں، جہاد میں جانے کا طریقہ، حج اور عمرے کا طریقہ، حج پہ احرام باندھنے کا، ٹنڈ کرنے کا، پتھر چومنے کا طریقہ تو سکھاتے ہیں۔ میرے دین کے علماء اور دین کے ٹھیکیداروں، حسن اور حسین سے محبت تو واجب ہے، یہ کون بتائے گا؟ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ فرض جو اہل بیت سے محبت کا ہے وہ کیسے پورا ہو؟ یا تو یہ کہو کہ یہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، جس طرح نماز کا انکار ممکن نہیں ایسے ہی اہل بیت کی محبت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اب طریقہ میرے آقا نے سکھایا اور صحابہ نے سیکھا ہوگا، تو آئیے 2-3 منٹوں میں آپ کو جھلک بتا دوں کہ میرے آقا نے طریقہ کیسے سکھایا ہے۔ حضور منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو، صحابہ کو یہ بتایا خطبہ غور سے سنو، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، توجہ سے سننا ہے۔ لوگوں کو سننے کا پابند بنایا، خود منبر پر بیٹھے اور حسن اور حسین آئے، زبر لڑکھڑانے لگے، خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھا کے جھولی میں رکھ دیا ہے۔ شریعت بدل گئی؟ کہا نہیں، کہا تھا خطبے سے توجہ ادھر ادھر نہیں ہٹانا، لوگوں حسین اور حسن کو خطبے سے جدا مت سمجھنا، قیامت تک اور حسن کا خطبہ پورا انہی دونوں ناموں سے ہوا کرے گا۔ جس خطبے میں حسن اور حسین کا ذکر نہ آئے، وہ عید کا ہو، وہ بقر عید کا ہو، وہ جہاد کا ہو، خطبے پورے ہوتے تب ہیں جب آل رسول پر درود بھیجا جائے۔ خطبے پورے ہوتے اسی ذکر سے ہیں۔ دوران خطبہ اٹھایا، خطبہ ذرا کم درجے کا واجب ہے، اس سے اوپر آ جائیے نماز، رب سے ملاقات ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ فرض میں تاخیر ہو گئی تو مصطفیٰ نے سجدہ بتا دیا کہ یہ سجدہ سہو ہے، واجب میں تاخیر ہو گئی، اٹھنا تھا اٹھ نہ سکے، بیٹھنا تھا بیٹھ نہ سکے، تھوڑی سی واجب میں کمی کجی آ گئی تو سجدہ سہو ہے، سجدہ ہوا فرض کا، حسین بیٹھ گیا کاندھے پہ۔ میرے آقا کی مرضی نہ ہوتی نا تو جبرائیل امام حسین کا رخ دوسری طرف پھیر لیتا۔ رب کو اپنے نماز کے قیام کی فکر ہوتی تو اللہ رب العزت حسین کا رخ ہی دوسری طرف پھیر دیتا، مگر جبرائیل کو نہ بھیجا کہ حسین کو روک، امام حسین کی سوچ کنورٹ نہ کی، بلکہ حسین کو یہ جرت دی کہ دوران سجدہ میں حضور کے سجدے پر سوار ہو گئے ہیں، کاندھے پر سوار ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے آقا کاندھے پر بیٹھے، سجدے طویل ہوئے۔ حسین کے بیٹھنے اور سجدے کی طوالت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اختلاف لوگ اتنا کرتے ہیں کہ اللہ نے سجدہ لمبا کرنے کا کہا تھا یا مصطفیٰ نے خود کیا تھا، اتنی سی
اسی بات پہ اختلاف ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، حسین کے بیٹھنے اور سجدہ لمبا کرنے پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف اسی میں ہے کہ نبی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، یا کچھ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے کہ سجدہ لمبا کرو مگر حسین کو اتارو نہیں۔ دونوں باتیں درست ہے، جبرائیل بھی آ سکتا ہے اور حضور خود بھی لمبا کر سکتے ہیں، اور سجدہ لمبا ہوا حسین سے، یہ خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ارے دوستو، نماز تو نام ہی ادائے مصطفیٰ کا ہے، سجدہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، وہ لمبا بھی کر لے تب بھی نماز ہے، مختصر کر لے تب بھی نماز ہے۔ وجہ حسین ہو یا وجہ کچھ اور ہو، سجدہ مصطفیٰ کا طویل ہوا۔ امام حسین کی وجہ سے سبق یہ بتا دیا کہ تمہیں مفتی فتویٰ دیں گے کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے، نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نمازیں جاتی رہتی ہے، یہ اوروں کے خیال ہوتے ہیں۔ ارے خیال تو اپنی جگہ پہ، نماز میں حسین آ جائے تو نمازیں پوری ہوا کرتی ہے۔ خیال تو اپنی جگہ پہ، نمازوں میں حسین بھی آ جائے تو نمازیں ٹوٹتی نہیں، کامل ہوا کرتی ہیں۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے کہ خطبے اور نمازیں حسین اور حسن سے ٹوٹتی نہیں ہے، یہ پوری ہوا کرتی ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ یوں استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ایک بہت لطیف نکتے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پوتوں سے محبت اور نواسوں سے محبت کون سا دادا اور نانا نہیں کرتا؟ کون سا نانا اور دادا ہے جو پیٹ پر بیٹے کو یا کاندھے پر نواسے کو نہیں بٹھائے گا، گھر میں اس کے لیے سواری نہیں بنے گا؟ اگر حضور امام حسن اور حسین کے لیے بڑے تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی دادے نانے پوتے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ایک روایت بیان کرتے ہیں جو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسن اور حسین حضور کے کاندھوں پر سوار ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے کیا خوبصورت سواری ہے، اور حضور فرماتے ہیں سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار تو بھی دیکھ لو۔ بابا دنیا اتنا بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے نے سوار کو دیکھا اور سوار نے سواری دکھائی، اور عاشق اہل بیت اور فنا فی حب حسین ڈاکٹر محمد طاہر القادری بیان فرماتے ہیں میں اس میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقعہ گھر کا نہیں ہے، گلی کا ہے، یہ واقعہ مدینہ کی گلیوں کا ہے۔ گویا گھر میں نہیں، حسین کو کاندھے، حسین کو محبت دینی تھی تو گھر میں دی۔ فرمایا لوگوں، حسین کی محبت گھر کی بات نہیں ہے، اسے باہر گلیوں میں نکالو تاکہ دنیا کو پتا چلے نبی کا کاندھا نیچا ہے، حسین اس کے اوپر ہے۔ گلی، حدیث کا لفظ گلی میں بتا رہا ہے کہ میرے آقا گلیوں میں حسین کو کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو سنت پتا چل جائے کہ حسین کو کاندھے پر سوار کرنا خاندان کی بات نہیں، یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے امام حسین کو اٹھایا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس پہ حیران نہ ہو، میں زندگی میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ صحابہ کے محبت کے جتنے واقعات آپ سنتے ہیں وہ حضور سے سیکھ کے گئے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو سکھایا تھا کہ یوں حسن اور حسین سے محبت کی جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، میں نے آج آپ کو اتنا بتایا ہے کہ جتنی قدر قرآن کی آیتوں کی ہے اتنی قدر میرے آقا کے گھر کے ہر فرد کی ہے، اور صرف 4 تن کی نہیں، جو بھی سچا سچا سید ہے
جس کا شجرہ جا کے کربلا سے ملتا ہے وہ ہر سید آنکھوں کی دھارا ہے، وہ ہر سید قابل احترام ہے جس کو نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر اس کے لیے اتنے واقعات بیان کروں کہ شاید آپ کو میرے ساتھ ساری رات بیٹھنا پڑے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کا آج بھی کتنا خیال کرتے ہیں۔ امام مکری ابو العباس مکری رحمت اللہ علیہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ فرماتے عاشق رسول تھے، امام تھے، نابینا تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ گیا، 3 دن مسجد نبوی میں بیٹھا اور 3 دن مجھ سے کسی نے کھانا نہیں پوچھا۔ 3 دن نابینا شخص تیسرے دن آقا کو فرمایا آقا 3 دن ہو گئے آپ کا یہ مہمان بھوکا ہے، آپ کے مہمان کو کسی نے کھانا نہیں دیا۔ 3 دن گزر گئے، فرماتے ہیں بس وہاں سے نکلا، بیٹھا ادھر ہی مسجد نبوی میں کہ آنکھ لگ گئی،